الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج قرآن پاک کے 14ویں پارہ کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ اس پارہ میں دو صورتیں، سورہ الحجر اور سورہ النحل، دونوں مکمل صورتیں اس پارے کے اندر موجود ہیں۔ پہلے سورہ الحجر پہ بات کرتے ہیں۔ سورہ الحجر کی ایک آیت 13ویں پارے کے اندر ہے اور باقی مکمل سورہ جو ہے وہ 14ویں پارے کے اندر موجود ہے۔ یہ سورہ مبارک 6 رکوعات اور 99 آیات پر مشتمل ہے۔ پہلے رکوع میں اللہ رب العزت نے حروف مقطعات سے بات کا آغاز کیا اور قرآن پاک کی دو صفات الکتاب اور مبین، ان دونوں کا ذکر کیا۔ قرآن پاک جو ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر دنیا کے اندر کوئی کتاب کہلانے کی حقدار ہے تو وہ قرآن کریم ہے۔ اس لیے اس کے ساتھ الف لام جو ہے وہ قرآن پاک کے اندر بیان ہوا، الکتاب، یعنی یہ اتنی پراپر نون ہے کہ اس سے زیادہ کوئی پراپر نون ہو نہیں سکتا۔ دوسرا مبین، واضح، چونکہ یہ حق اور باطل کو میں فرق کرنے والی کتاب ہے، روشن کتاب ہے، اس لیے اس کو مبین کہا جاتا ہے۔ پھر دوسرے رکوع میں اللہ رب العزت نے توحید سے بات کو شروع کیا، فرمایا آسمان کو شیطان سے محفوظ رکھا ہے ستاروں کی مدد سے۔ یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد نہیں ہوئی، روایات کے اندر ملتا ہے، اس وقت جنات کو یہ اجازت تھی وہ کان لگا کر فرشتوں کی باتیں سن لیا کرتے تھے، اور پھر جو کہانت کا علم کہتے ہیں ان کو وہ خبریں دیتے، ان میں کچھ سچی باتیں ہوتی، کچھ اس میں جھوٹ جو ہے وہ شامل کر دیا جاتا۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات کے اندر مبعوث ہوئے، آپ کی ولادت ہوئی، اس وقت ان پر یہ پابندی لگا دی گئی شیاطین پر کہ وہ لوح محفوظ پر نہیں دیکھ سکتے، نہ وہ فرشتوں کی گفتگو کو سن سکتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ جب بھی کوئی شیطان سننا چاہتا ہے تو ہم اس کو شہاب ثاقب مارتے ہیں، یعنی وہ انگارہ، ٹوٹا ہوا تارا جسے ہم کہتے ہیں، وہ اس سے اس کو مارا اور بھگا دیا جاتا ہے۔ تیسرے رکوع میں رب کائنات نے انسان کی تخلیق کا ذکر کیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہم نے انسان کو بجتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا، یعنی کہا جاتا ہے آدم علیہ السلام کی جب تخلیق ہوئی، اللہ رب العزت نے اس مٹی کو گوندا اور اس کو چھوڑ دیا، اس میں بدبو پیدا ہونا شروع ہو گئی۔ پھر اس سے آدم علیہ السلام کا مجسمہ بنایا، وہ جب خشک ہوا تو اس میں آواز پیدا ہونا شروع ہوگی، جیسے مٹی کے برتن کو ہاتھ لگائیں تو اس میں آواز پیدا ہوتی ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر کئی مقامات پر فرمایا کہ ہم نے انسان کو بجتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا اور جنات کو آگ سے پیدا کیا۔ پھر جب ہم نے انسان کو درست کیا، اپنی روح اس میں ڈالی تو سارے فرشتے سجدے میں گر گئے۔ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، مگر ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ ابلیس سے پوچھا گیا تو نے سجدہ کیوں نہ کیا؟ تو اس نے تکبر کیا اور کہنے لگا کہ میں مٹی سے افضل ہوں، میں آگ سے پیدا ہوں کہ مٹی سے پیدا ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے ابلیس کو اپنی بارگاہ سے دھتکار دیا۔ اس نے کہا میں قیامت تک کے وقت کی ڈیل چاہتا ہوں تاکہ میں لوگوں کو راہ راست سے ہٹا سکوں۔ اللہ رب العزت نے اس کو ڈیل دی۔ اس نے کہا لیکن باری تعالیٰ تیرے جو بندے ہیں میرا ان پر کوئی زور نہیں چلے گا۔ رب کائنات نے فرمایا جو تیرے رستے پر چلیں گے ہم ان کو جہنم کے اندر ڈال دیں گے۔ اور اس کے بعد 5ویں رکوع کے اندر حضرت لوط علیہ السلام اور فرشتوں کے درمیان جو ڈائلاگ ہوا، جو مکالمہ ہوا اور جو معاملات ہوئے، اس سارے کا تفصیلاً بیان 5ویں رکوع کے اندر آیا۔ اور آخر میں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہوا جس کو اصحاب الایکہ جو ہے وہ قرآن نے بیان کیا۔ 6 رکوع کے اندر اصحاب حجر کا بیان ہوا، جس نام پر یہ سورہ جو ہے اس کا نام سورہ الحجر ہے۔ تو اصحاب حجر سے مراد حضرت صالح علیہ السلام کی قوم یعنی قوم سمود ہے۔ جب اس قوم نے انکار کیا تو اللہ رب العزت نے ان کو بھی ہلاک کر دیا۔ اس کے بعد سورہ النحل ہے۔ سورہ النحل جو ہے شہد کی مکھی کو کہتے ہیں، کیونکہ اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے دعوت فکر دی اور شہد کی مکھی میں بھی غور کرنے کی دعوت دی، اس لیے سورہ کا نام سورہ النحل ہے۔ اس میں 16 رکوع اور 128 آیات ہیں، مکی صورت ہیں۔ پہلے رکوع میں اللہ رب العزت نے بغیر کسی تمہید کے وعید کے ساتھ جو ہے وہ بیان شروع کیا کہ یہ لوگ جو کفار ہیں عذاب مانگنے میں جلدی کرتے ہیں،
تو اللہ رب العزت نے فرمایا آپ عذاب مانگنے میں جلدی نہ کرو۔ پھر اس کے بعد خالق کائنات نے اپنی قدرت پر جو ہے وہ تقریر بیان کی کہ زمین و سماوات کو بنانے والا اللہ ہے، انسان کو ایک بوند سے پیدا اللہ رب العزت نے کیا، پھر وہ جھگڑا کرنے لگا۔ یعنی ایک بوند سے رب کائنات نے اس کو تخلیق کیا، جب وہ بن گیا، صحیح و سالم ہو گیا، اس کو عقل و شعور مل گیا، اس کے بعد وہ اللہ کی ذات کے حوالے سے ہی جھگڑنے لگا۔ پھر فرمایا چوپائے بنائے جس میں فوائد ہیں، طرح طرح کے گھوڑے، خچر اور گدھے پیدا کیے، ان سے بھی انسان جو ہے وہ فوائد حاصل کرتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں خالق کائنات نے انسان کو دعوت فکر دینے کے لیے بیان کی۔ اس کے بعد دوسرے رکوع کے اندر خالق کائنات نے اپنی نعمتوں کا بیان فرمایا وہ رب وہ ہے کہ جس نے زمین بنائی، آسمان بنائے، درخت، سمندر، ہر طرف اللہ کی نعمتیں جو ہیں وہ بکھری ہوئی ہیں، ان کا بیان ہوا، اور پھر اپنی قدرت کے دلائل بیان کیے۔ یعنی اللہ رب العزت نے انسان کو عقل سلیم عطا کی اور فرمایا ان چیزوں کے اندر غور کرو، جب تم ان چیزوں کے اندر غور کرو گے تو یقیناً اللہ رب العزت کی ذات تک رسائی حاصل کر لو گے۔ اس کے بعد توحید، تیسرا جو رکوع ہے اس میں بھی توحید کی بات ہوئی۔ اس کے بعد فرمایا جب ان سے پوچھا جائے اللہ نے کیا نازل کیا تو کہتے ہیں اساطیر الاولین، پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں۔ معذلہ یہ جو لفظ اساطیر الاولین اس کا مطلب من گڑت کہانیاں، یعنی ایسے ہی جو لوگ کہانیاں مشہور ہو جاتی ہیں، اللہ نے اس طرح کی جو ہے وہ کوئی چیز جو ہے وہ نازل کی ہے۔ اور پھر فرمایا وہ قیامت کے دن اپنا بوجھ بھی اٹھائیں گے اور جن لوگوں کو انہوں نے گمراہ کیا ہے ان کے بوجھ میں سے بھی کچھ حصہ ان پر ڈال دیا جائے گا۔ یعنی وہ لوگ جو جن سے پوچھا جائے کہ اللہ نے کیا نازل کیا تو وہ کہتے ہیں جی اساطیر الاولین، پہلوں کے قصے کہانیاں، جی اس میں کوئی ہدایت نہیں ہے۔ جب ان کا یہ انداز ہوتا ہے تو اللہ فرماتا ہے ان کے لیے عذاب ڈبل ہو جاتا ہے۔ ایک تو آپ خود وہ گمراہ رہے، دوسرا انہوں نے لوگوں کو گمراہی کا رستہ دکھایا۔ اس وجہ سے جن لوگوں کو انہوں نے گمراہ کیا ان کے گناہوں کا بھی کچھ حصہ جو ہے وہ ان کے نامہ اعمال کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ اس کے بعد چوتھے رکوع کے اندر کفار کے طرز کا بیان ہوا اور قیامت کے دن ان کی سزا کا بیان ہوا۔ اور اس کے بعد ایمان والوں سے جب پوچھا جاتا ہے، یعنی پہلے تیسرے رکوع میں بیان ہوا کہ کافروں سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا اساطیر الاولین۔ چوتھے رکوع میں بیان ہوا کہ جب ایمان والوں سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا نازل ہوا تو کہتے ہیں نیک بات نازل ہوئی ہے، ایمان والے نیک بات کہتے ہیں۔ اس کے بعد ایمان والوں پر اللہ رب العزت کے جو انعامات ہیں ان کا ذکر ملتا ہے۔ پانچویں رکوع میں اللہ رب العزت نے بیان کیا کہ مشرک کہتے ہیں اگر اللہ کو منظور ہوتا تو ہم شرک نہ کرتے، نہ ہمارے آباء و اجداد شرک کرتے۔ تو یہ ایک عجیب چیز ہے، ہر وہ شخص جو گناہوں کی لت میں پڑ چکا ہے، جو گناہوں کے اندر جو ہے وہ دھنس چکا ہے، وہی ہمارے اپنے لیے ایک ہیلا بناتا ہے۔ وہ کہتے ہیں دیکھیں جی اللہ کو منظور ہی ایسے تھا، میں نے گناہ ہی کرنے تھے، اگر اللہ کو منظور نہ ہوتا تو میں گناہ ہی نہ کرتا۔ یعنی وہ اپنے جرم میں معاذ اللہ کو شریک کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ نے مجھ سے یہ کام کروائے۔ حالانکہ انسان جو بھی جرم کرتا ہے، جو بھی گناہ کرتا ہے، اس کے اپنے نفس کی شامت ہوتی ہے، اس کا اپنا نفس اس کو بہکاتا ہے، جس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ گناہ کرتا ہے۔ اللہ کی رضا تو اس میں نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ گناہ کرے، بلکہ اللہ تو انسان کی نیکی پر راضی ہوتا ہے۔ اس کے بعد چھٹے رکوع کے اندر جو ہجرت حبشہ کرنے والے لوگ ہیں ان کے فضائل بیان ہوئے۔ اس کے بعد کفار کے ایک اعتراض کو بیان کیا گیا کہ انہوں نے کہا محمد علیہ السلام تو ہم جیسے ہی مرد ہیں، تو اللہ رب العزت نے فرمایا آپ سے پہلے جتنے بھی آئے وہ سارے مرد ہی تھے۔ ایک تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی بھی عورت بطور نبی جو ہے وہ مابعوث نہیں کی گئی، جتنے بھی آئے انبیاء علیہ السلام وہ سارے مرد ہی تھے۔ تو اس کے بعد ساتواں رکوع، اس میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو توحید کی دعوت دی، فرمایا دو خداؤں کو نہ مانو بلکہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اور پھر فرمایا کہ تم اللہ کے لیے بیٹیاں ٹھہراتے ہو۔ یعنی مشرکین مکہ جو ہیں وہ اللہ رب العزت کے بارے میں یہ نظریہ رکھتے تھے کہ فرشتے جو ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا جب سختی آتی ہے تو اللہ کو پکارتے ہو، جب چلی جاتی ہے تو شرک کرنا شروع کر دیتے ہو۔ اب اللہ تعالیٰ نے انسان کا مزاج بیان کیا، خاص طور پر اہل عرب کا وہ معاشرہ کہ جس معاشرے میں عورتوں کو کوئی مقام نہ تھا، وہاں کی جو کیفیت تھی، اللہ نے فرمایا جب بیٹی ملتی ہے تو منہ سیاہ ہو جاتے ہیں اور جی گھٹنا شروع ہو جاتا ہے، پھر سوچتے ہیں اسے ذلت کے ساتھ زندہ رکھوں یا مار دوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا تمہاری اپنی سوچ یہ ہے کہ تم بیٹیوں کو ناپسند کرتے ہو، اور وہ چیز جسے تم اپنے لیے ناپسند کرتے ہو اللہ کے لیے وہی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہو۔ خود تم لڑکیوں کو پسند نہیں کرتے اور اللہ کے لیے تم کہتے ہو جی فرشتے جو ہیں وہ
اللہ رب العزت کی بیٹیاں ہیں، یعنی یہ تم نے دوہری پالیسی جو ہے وہ دوہرا معیار اختیار کر رکھا ہے۔ اللہ کے لیے تم بیٹیاں پسند کرتے ہو اور اپنے لیے تم لڑکوں کو پسند کرتے ہو۔ تو یہ بڑی مایوس کن بات ہے کہ لڑکی ہو یا لڑکا، یہ دونوں اللہ رب العزت کی مخلوق ہے، اللہ رب العزت کی اذن سے دونوں پیدا ہوتے ہیں۔ لڑکیاں ہوں گی تو نسل آگے چلتی ہے، یعنی اگر دنیا کے اندر لڑکیاں ہی نہ ہو تو آگے افزائش نسل کیسے ممکن ہو سکتی ہے؟ تو اللہ رب العزت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں اور لڑکیوں کو رحمت قرار دیا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی اپنی 4 بچیوں کی اچھی طرح پرورش کرے، اچھی جگہ شادی کرے تو اللہ رب العزت میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں۔ ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم جن کی 3 ہوں، آپ میں جن کی 3 ہوں میں اس کے لیے بھی ضمانت دیتا ہوں۔ ایک اور کھڑے ہوئے کہنے لگے یا رسول اللہ علیہ وسلم جس کی 2 ہوں، آپ میں 2 کے لیے بھی ضمانت دیتا ہوں۔ ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے کہنے لگے یا رسول اللہ علیہ وسلم جس کی 1 بیٹی ہو وہ اس کی اچھی جگہ شادی کرے، اچھی طرح پرورش کرے، آپ نے فرمایا میں اس کے لیے بھی جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کے بھی بڑے فضائل جو ہیں وہ بیان فرمائے ہیں، یعنی کبھی بیٹی کی صورت میں، کبھی ماں کی صورت میں، کبھی بیوی کی صورت میں ان کے حقوق جو ہیں وہ اسلام کے اندر بیان ہوئے ہیں۔ پھر 8ویں رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ چاہے تو تمہیں فوراً سزا دے مگر وہ ڈیل دیتا ہے، یعنی وہ لوگ بار بار مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم پر عذاب آج لے آئے، وہ عذاب جس کی آپ بات کرتے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ یہ اللہ رب العزت ڈیل دیتا ہے، اگر چاہے تو تم پر فوراً عذاب بھی آ سکتا ہے۔ ڈیل دینے کی وجہ کیا ہے؟ ڈیل دینے کی 2 وجوہات ہیں، شاید کہ وہ لوگ سمجھیں یعنی رجوع کر لیں۔ دوسری وجہ کہ اللہ فرماتا ہے ڈیل دیتا ہوں تاکہ تم کر لو جتنے گناہ تم کر سکتے ہو، جب اللہ کی پکڑ ہوگی تو وہ پکڑ جو ہے وہ سخت ہوگی۔ یہاں اللہ رب العزت نے وہ بات جو پچھلے رکوع کے اندر اشارتاً آئی، یہاں اللہ اعلان فرما دیا، اللہ نے فرمایا اللہ کے لیے وہ پسند کرتے ہو جو خود کے لیے نہیں کرتے، یعنی جو چیزیں تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ اللہ کے لیے پسند کرنا شروع کر دیتے ہو۔ خود کے لیے تم بیٹیاں پسند نہیں کرتے، اللہ کے لیے کرتے ہو۔ خود کے لیے تم یہ نہیں چاہتے کہ تمہارے مال کے اندر کوئی شریک ہو تو اللہ کے لیے کرتے ہو کہ اللہ کی وحدانیت کے اندر بتوں کو جو ہے وہ شریک ٹھہراتے ہو۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا ہم نے قرآن اتارا فیصلہ کرنے کے لیے اور ہدایت کے لیے۔ یہاں ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہم نے قرآن کو ایصال ثواب کے لیے رکھا، ہم نے قرآن کو ثواب کے لیے رکھا۔ یقیناً اس کے بہت فضائل ہیں، اس کو پڑھنے سے اللہ کی رحمتوں کا نزول بھی ہوتا ہے، اس کو پڑھنے سے مردوں کی بخشش بھی ہوتی ہے، لیکن اس کے نزول کا اصل مقصد یہ نہیں تھا۔ اللہ نے فرمایا ہم نے قرآن اتارا فیصلہ کرنے کے لیے اور ہدایت کے لیے، یعنی اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے۔ ہم فیصلہ کرتے ہیں عدالتوں سے اور مختلف فلاں سمجھدار آدمی اس سے فیصلہ کرواتے ہیں، ہم نے کبھی قرآن کی طرف رجوع ہی نہیں کیا کہ قرآن جو ہے وہ ہمارے اختلاف کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ دوسرا اللہ نے فرمایا ہدایت کے لیے تاکہ اس سے ہدایت جو ہے وہ لی جائے۔ پھر فرمایا اور اللہ ہی ہے جو بارش نازل کرتا ہے جس سے مردہ زمین کو وہ زندگی بخشتا ہے اگر تم سمجھو۔ اس کے بعد 9واں رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا تمہارے لیے چوپائے جو ہیں ان میں بھی لمحہ فکری ہے کہ گوبر اور خون کے بیچ سے میں دودھ نکالتا ہوں، کہ بکری ہے، گائے ہے، بھینس ہے، اس کا جو نظام ہے اللہ رب العزت نے اس کی بات کی کہ گوبر ایک طرف گوبر کی نالی ہے، ایک طرف خون کی نالی ہے، ان دونوں کے درمیان میں سے میں دودھ کو نکالتا ہوں، نہ اس میں گوبر کی بو ہوتی ہے نہ اس پر خون کا غلبہ ہوتا ہے، خوش ذائقہ اور لذیذ جو ہے وہ دودھ تمہیں میں مہیا کرتا ہوں پینے کے لیے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر تم ایک بھینس کے دودھ دینے کے نظام میں بھی غور کرو گے تو تم اللہ رب العزت کی ذات تک پہنچ جاؤ گے۔ پھر فرمایا کھجور اور انگور میں غور کرو کہ وہی کھجور اور انگور جو ہے تم اس سے شراب بھی بناتے ہو اور اس کو کھانے کے لیے بھی استعمال کرتے ہو، یعنی اس کے استعمال کرنے کا طریقہ بدلتے ہو تو وہی چیز تمہارے لیے نشہ آور بن جاتی ہے، اور اس کا استعمال بدلنے سے وہی چیز جو ہے وہ تمہارے جزو جسم بنتا ہے اور تمہیں طاقت دیتی ہے۔ اللہ نے فرمایا اسی میں غور کر لو۔ پھر یہاں اللہ رب العزت نے شہد کی مکھی کی مثال دی کہ ہم نے اس کی طرف وحی کی کہ وہ پہاڑوں کے اندر درختوں پر اور گھروں کی چھتوں میں جو ہے وہ چھتے لگاتی ہے، مختلف میووں سے کھاتی ہے، اپنے پیٹ سے ایک مشروب کو خارج کرتی ہے اور اس مشروب کے اندر اللہ رب العزت نے شفا رکھی ہے، یعنی شہد تیار کرتی ہیں، اس کے پیٹ میں سے نکلتی ہے، ایک مشروب نکلتا ہے، ہم اس کو کھاتے ہیں اور بڑا لذیذ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جو ہے وہ شفا بھی رکھی ہے۔ تو خالق کائنات نے فرمایا مکھی، شہد کی مکھی کے جو
کارکردگی ہے، جو اس کے نظام ہے، اس میں بھی تم اگر غور کرو گے تو تم اللہ رب العزت کی ذات تک رسائی حاصل کر لو گے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے پیدا کیا تمہیں اور موت بھی دے گا، اور کوئی پہنچ جاتا ہے نہ سمجھی کی عمر تک۔ یعنی کئی لوگ جو ہیں وہ جوانی میں فوت ہو جاتے ہیں، کہ بچپن میں فوت ہو جاتے ہیں، اور کئی بڑھاپے کی عمر تک پہنچ جاتے ہیں۔ اس عمر کو اللہ رب العزت نے نہ سمجھی کی عمر قرار دیا۔ یعنی وہ ایسی عمر ہے کہ جب انسان کو ایک بات کہی جاتی ہے پھر وہ بھول جاتا ہے، پھر ایک بات کہی جاتی ہے پھر وہ بھول جاتا ہے، یعنی اس کی یادداشت جو ہے وہ بچوں جیسی ہونا شروع ہو جاتی۔ اس کے بعد 10ویں رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے زبردست دلیل کے ساتھ شرک کا رد کیا۔ اللہ نے فرمایا اللہ کے فضل سے کسی کو روزی زیادہ ملتی ہے، کسی کو کم ملتی ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ ایک شخص جو مالک ہے، جس کے غلام بھی ہیں، ہم اس کو روزی زیادہ دیتے ہیں۔ اب وہ مالک جو ہے وہ برابر نہیں کر سکتا روزی دینے میں اپنے آپ کو اور اپنے غلام کو۔ مفسرین کرام نے یہاں پر وضاحت کی کہ اگر بندہ جتنا رزق اس کو ملا اتنا ہی اپنے غلام کو دے دے، پھر بھی وہ دونوں برابر نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ غلام غلام ہی رہتا ہے، مالک مالک ہی رہتا ہے۔ برابری کی صرف ایک ہی صورت ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے غلام کو آزاد کر دے، اس کے بعد اپنے جتنا رزق اس کو دے، تو پھر وہ برابر ہو سکتے ہیں۔ جب وہ غلام غلام ہی رہا، وہ مالک مالک ہی رہا، اس غلام کے پاس جتنے بھی اختیارات آ جائیں وہ غلام ہی رہتا ہے، وہ مالک نہیں بن جاتا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا تم یہ بت جو ہیں ان کے بارے میں یہ کہتے ہو کہ یہ اللہ کے مملوک ہے، اللہ کے غلام ہیں، تو اب ان کو تم اللہ کی وحدانیت میں کیسے شامل کر لیتے ہو؟ یعنی تمہارا غلام جو ہے اس کو جتنی مرضی دولت مل جائے وہ تمہارا غلام ہی رہتا ہے، اور جن کو تم کہتے ہو کہ یہ اللہ کے غلام ہیں، تو اللہ کے غلام جو ہیں ان کو جتنے بھی اختیار مل جائے، حالانکہ یہ بھی نظریہ غلط ہے، اللہ نے ان کے لیے کوئی حجت جو ہے وہ قائم نہیں کی، کوئی دلیل نازل نہیں کی کہ یہ اللہ کے غلام ہیں یہ بت، لیکن اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ غلام بھی ہیں تو پھر بھی یہ اللہ کی وحدانیت کے اندر، اس کی الوہیت کے اندر شامل نہیں ہو سکتے۔ دوسری مثال اللہ رب العزت نے بیان فرمائی کہ ایک عدل قائم کرنے والا دوسرا گونگا ہے، بولتا ہی نہیں ہے، ایک عدل قائم کرنے والا ایک گونگا ہے، اب وہ دونوں بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا وہ رب ہوا ہے جو عدل قائم کرنے والا ہے، جو انصاف قائم کرنے والا ہے، اور یہ بت گونگے ہیں، یہ نہ نفع کے مالک ہیں نہ ہی یہ نقصان کے مالک ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہ نشانیاں کھول کر بیان کی تاکہ انسان سمجھے۔ اس کے بعد 11ویں رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا تمہیں ماں کے پیٹ سے خارج کیا۔ یعنی انسان دیکھیے تو انسان کی پیدائش کے اندر بھی جو ہے وہ اللہ کی بڑی حکمتیں شامل ہیں، اور انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ انسان کی پیدائش کیسے ممکن ہوئی۔ کہ اللہ نے فرمایا وہ رب بھی ہے کہ جس نے تمہیں ماں کے پیٹ سے خارج کیا، تمہیں کان دیے، آنکھیں دی، دل بنائے، اور پھر فرمایا ایک غور کا یہ سوچ دی، دوسرا فرمایا پرندوں کو ہوا پر مسخر کر دیا۔ کون ہے جو پرندے کو ہوا کے اندر تھامے رکھتا ہے کہ پرندہ گرتا نہیں ہے؟ یقیناً وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ پھر فرمایا تمہارے لیے گھر بنائے، جانوروں میں فوائد رکھے، بیروں کے بال جو ہے اون جس کے کہتے ہیں، بکریوں کے بال، اونٹ جو ہیں، ان سب سے اللہ رب العزت نے فرمایا تم جو ہے وہ فائدہ اٹھاتے ہو۔ پھر تمہارے لیے سائے بنائے، پہاڑ چھپنے کی جگہ بنائے، تمہارے لیے کرتے بنائے جو ہم لباس پہنتے ہیں، گرمیوں کے اندر گرمی سے بچاتا ہے، سردیوں کے اندر ٹھنڈ سے بچاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یہ سارا کچھ اللہ رب العزت نے تمہارے لیے کیا، مقصد کیا ہے تاکہ تم شکر کرو، مگر انسان کیا ہے جاننے کے باوجود نہ شکرہ ہو جاتا ہے۔ 12ویں رکوع کے اندر قیامت کے دن کفار کا حال بیان ہوا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اس دن ان کی توبہ جو ہے اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ یعنی توبہ کا دروازہ نزاع کی کیفیت سے پہلے ہے، جب انسان موت کی ہچکی کو لے لیتا ہے اس کے بعد جو ہے وہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ ان پر عذاب جو ہے وہ قیامت کے دن ہلکا نہ ہوگا، انہیں ڈیل نہ دی جائے گی، ان کے شریک جو ہے انہیں جھٹلائیں گے، یعنی جن کے ساتھ وہ اللہ کو شریک ٹھہراتے تھے، بتوں یا کوئی بھی ہو، قیامت کے دن وہ خود انہی کافروں کے بارے میں ان کے خلاف جو ہے وہ بات کریں گے، اور ان کے عذاب میں جو ہے وہ اضافہ ہوگا۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا قیامت کے دن ہر امت پر گواہ کو لایا جائے گا، یعنی رسول آئیں گے اور کہیں گے ہم ان کی طرف آئے تھے، اور پھر فرمایا نبی علیہ السلام آپ کو ان سب پر بطور گواہ لایا جائے گا۔ آپ پر کتاب کو نازل کیا کس لیے؟ واضح نصیحت ہے، ہدایت ہے، رحمت ہے، خوشخبری سنانے کے لیے۔ یعنی قرآن مجید کے اندر ہم اکثر مقامات پر دیکھتے ہیں تو اس میں تفکر، ہدایت، روشنی، اس طرح کی باتیں میں ملتی ہیں کتاب کے والے سے،
لیکن ہم نے اس کو پس پشت ڈال دیا اور ہم اس طرف جو ہے وہ توجہ ہی نہیں کرتے۔ اس کے بعد 13ویں رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے متفرق احکامات بیان فرمایا عدل قائم کرو، احسان کرو، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو، بے حیائی کے کام نہ کرو، برے کام نہ کرو، سرکشی نہ کرو۔ یہ سارے جو ہے وہ بیان 13ویں رکوع کے اندر آیا۔ اس کے بعد میں اللہ کے وعدے کو پورا کرو۔ اللہ کے وعدے کو پورا کرنے سے یہ مراد ہے کہ جب انسان دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے، تو پہلی جب وہ کلمہ پڑھتا ہے، 2 چیزوں کی شہادت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید کی گواہی دیتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبدیت اور رسالت کی گواہی دیتا ہے، تو یہ ایک طرح کا اللہ کے ساتھ بندے نے وعدہ کیا ہے۔ توحید، اس پر پھر پہرا دینا، اس پر قائم رہنا اور کوئی بھی اپنا عمل خلاف توحید نہ کرنا، یہ اس عہد کو پورا کرنا ہے۔ پھر فرمایا جو قسمیں کھاؤ ان کو نہ توڑو، خاص طور پر وہ قسمیں جن میں تم اللہ رب العزت کو بطور گواہ لاتے ہو۔ پھر فرمایا تم قسمیں اٹھاتے ہو ایک دوسرے کو فریب دینے کے لیے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم اٹھانے سے مال تو بک جاتا ہے لیکن اس میں برکت نہیں رہتی، یعنی بہت زیادہ قسمیں اٹھانے کی اسلام جو ہے وہ مذمت بیان کرتا ہے، اور جھوٹی قسمیں جو ہیں ان پر تو وعیدیں جو ہے وہ بھی قرآن کے اندر بیان ہوئی ہیں۔ اس کے بعد 14ویں رکوع کے اندر قرآن پاک نے ان کفار کے اعتراض کا جواب دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ بشر جو ہیں، بشر کا کلام ہے، یہ قرآن مجید جو ہے یہ بشر کا کلام ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ قرآن جو ہے یہ روح القدس لے کر آتے ہیں، یعنی حضرت جبریل امین جو فرشتوں کے بھی سردار ہیں، اس قرآن کو لے کر وہ آتے ہیں۔ اور مشرکین مکہ جن لوگوں کی طرف منسوب کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص سے سیکھتے ہیں، اس شخص سے سیکھتے ہیں، اس شخص سے سیکھتے ہیں، تاریخ کہتی ہے وہ تینوں شخص اجمی تھے، اور قرآن نے اس کا بیان کیا کہ جن لوگوں کی طرف وہ منسوب کرتے ہیں وہ تو سارے اجمی ہیں، اور قرآن جو ہے وہ عربی زبان میں نازل ہوا اور اس کے اندر ایک فصاحت و بلاغت موجود ہے۔ یقیناً کوئی اجمی جو ہے وہ اتنی فصاحت و بلاغت کے ساتھ جو ہے وہ کلام نہیں کر سکتا۔ پھر یہاں رخصت کی بات ہوئی، یعنی شریعت کے اندر ایک رخصت کی بھی اجازت ہے۔ وہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا اگر کسی کو ظلم کا خوف ہو اور وہ زبان پر کلمہ کفر لے آئے لیکن اس کے دل کے اندر ایمان موجود ہو تو اللہ رب العزت قیامت کے دن اس سے مواخذہ نہیں کرے گا، یعنی قیامت کے دن اس کو سزا نہیں دی جائے گی۔ ہاں، جس کے دل کے اندر ایمان ہو، یہ نہیں کہ اس کے دل کے اندر بھی ایمان موجود نہ ہو۔ ایک تو نفاق ہے، نفاق یہ ہے کہ انسان زبان سے مسلمان ہو جائے، دل کے اندر جو ہے وہ کفر ہو، ایسے شخص کے لیے تو اللہ رب العزت نے درک استعمال کیا نا کہ جہنم کے سب سے نیچے والے گڑھے میں ہوگا۔ لیکن وہ شخص جو بامڑے مجبوری، اس کو رخصت کہتے ہیں، کہ اس کے دل میں تو ایمان ہو لیکن ظالم بادشاہ کے سامنے وہ کلمہ حق بلند نہیں کر سکا، تو ایسے شخص کے پر اللہ رب العزت فرماتا ہے قیامت کے دن کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ پھر 15ویں رکوع میں اللہ رب العزت نے ایک مثال دی کہ بعض لوگوں نے کہا کہ جو ہے ایک بستی کی مثال دی کہ بعض لوگوں نے کہا کہ یہ جو جس بستی کے اللہ رب العزت نے بات کی ہے یہ بستی مکہ ہے۔ اس بستی کے بارے میں فرمایا کہ وہ بستی خوشحال تھی، وہاں پر سارا کچھ موجود تھا، پھر جب انہوں نے ناشکری کی، کفر کیا، تو اللہ رب العزت نے ان پر بھوک اور خوف کا لباس مسلط کر دیا۔ یعنی مکہ خوشحال تھا لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت انہوں نے نہ قبول کی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پہچاننے سے انکار کر دیا، تو اس کے بعد ان پر بھوک اور قحط کے مسائل بھی ان کے ساتھ رہے، پھر ان پر جنگیں مسلط ہو گئیں، آپس میں ان کے جھگڑے شروع ہو گئے، یہ سارا کچھ بعد میں شروع ہوا۔ تو مفسرین اکرام فرماتے ہیں وہ بستی جس کی مثال اللہ رب العزت نے بیان فرمائی اس سے مراد مکہ کی بستی ہے۔ پھر فرمایا پاکیزہ کھاؤ، جو حلال اور پاکیزہ ہو اس میں کھاؤ، اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو اور اسی کی عبادت کرو۔ حرام کیا گیا تم پر مردار خون خنزیر کا گوشت اور جسے غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے، یعنی ذبح کرتے ہوئے جس پر اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے۔ تو لیکن اس کے باوجود آخر میں اللہ رب العزت نے ایک گنجائش رکھی، وہ گنجائش یہ ہے کہ اگر پھر بھی انسان جہالت کے اندر کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے تو پھر اللہ کی بارگاہ میں وہ توبہ کرے تو اللہ رب العزت اس کی توبہ کو قبول فرمائے گا، اس کے گناہ کو معاف فرما دے گا۔ 16ویں اور آخری رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے فرما بردار بندے تھے، جب بھی اللہ نے ان کو پکارا تو وہ لبیک کہتے ہوئے اللہ کی ہر آزمائش میں وہ پورے اترے۔ تو اب حکم یہ ہوا کہ تم بھی ملت ابراہیمی کی پیروی کرو، یعنی جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کوشش کی، ہمیں بھی حکم یہی ہوا
کہ ہم بھی اب ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اللہ کو راضی کریں۔ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہوا کہ نبی علیہ السلام آپ لوگوں کو حکمت اور عمدہ نصیحت اسلام کی دعوت دو، یعنی جو مبلغ ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کا لہجہ اتنا ترش نہ ہو کہ لوگ اس کے پاس ہی نہ بیٹھیں، بلکہ ایک جگہ پر اللہ رب العزت نے فرمایا یہ اللہ کا فضل تھا کہ جس کے فضل سے تم نرم روح ہوگے، یعنی نرم مزاج ہوگے۔ اگر آپ سخت مزاج ہوتے تو لوگ آپ سے متنفر ہو جاتے، آپ کے پاس ہی نہ آتے۔ تو جو مبلغ ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ گفتگو اور الفاظ کے چناؤ اور انداز ایسا اختیار کرے جس سے لوگ اس کی طرف راغب ہوں، چاہیے جائے کہ لوگ کہیں جی یہ تو فتنہ پیدا کرتے ہیں، یہ انتشار پیدا کرتے ہیں۔ اس لیے مبلغین کو جو ہے وہ اپنے انداز کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ اور آخر میں صبر کا حکم ہوا، اور اللہ رب العزت نے فرمایا مصیبتوں پر صبر کرنا تمہارے لیے فائدہ کی بات ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں خالق کائنات عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔